معزز سامعین، حاضرین جمعہ، ایک صحابی ہے سفیان بن عبداللہ الثقفی۔ انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال ہم سب کو بھی سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ سوال یہ تھا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک او غیرک، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلا دیجئے پھر مجھے کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سوال واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم ایمان لے آؤ اللہ رب العزت پر اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان اور پھر اس پر ڈٹنا، یعنی توحید کو سامنے رکھ کر عمل صالح کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اسی کا نام ہے آمنت باللہ ثم استقم۔ ایک انسان توحید کا رضیہ ہو اور توحید پر گامزن ہو اور اس کی زندگی میں عمل صالح نہ ہو تو پھر گویا کہ آمنت باللہ ثم استقم پر پھٹ نہیں اترا۔ سائل نے سوال کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلائیے جس کے بعد پھر مجھے کسی اور چیز کے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی اور سے کسی اور چیز کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تب آپ نے کیا فرمایا؟ کہو کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ میرے بھائی، میں آپ کے سامنے 3 صحابی کے توسط سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آیت کریمہ پڑھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، کجروی کا شکار نہ کر دینا، سیدھے راستے سے بھٹکا نہ دینا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، یعنی ہدایت کے مل جانے کے بعد گمراہی کے راستے پر چلنے کا موقع نہ دینا، یعنی ہمیں ہدایت کے مل جانے کے بعد گمراہ نہ کرنا۔ یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت کے مل جانے کے بعد ضروری نہیں کہ انسان ہدایت ہی پر باقی رہے۔ ایمان لے آنے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ ایمان پر باقی رہے۔ ہم اور آپ آئے دن کتنے لوگوں کو دیکھتے کہ مرتد ہو گئے، پھر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ذہنی بیماریاں لوگوں کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں، اسی لیے دعا کی جا رہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، مولا ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی سے دوچار نہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے ایک مومن بندہ ہدایت کے مل جانے کے بعد ہدایت پر باقی رہنے کی اور اس کے فضل خاص کی دعا کر رہا ہے۔ اب ذرا اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں اور یہ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں اس کو سامنے رکھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور اسے ابن ابی حاتم نے اور ابن جریر نے اپنی اپنی تفسیروں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ یہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، یہ کنٹینیو چلتا تھا، ایک دن 2 دن نہیں، رمضان شوال شعبان نہیں، کان یقول، یہ دعا کرتے رہتے تھے۔ کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے۔ یہ کون ہے دلوں کا پھیرنے والا؟ دلوں کو اچھائی پر گامزن کرنے والا یا اسے بھول بھلیا میں اٹکا دینے والا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت، کسی کے دل کو کوئی پھیر نہیں سکتا۔
دلوں پر حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہے، صرف اس کا راج چلتا ہے، کسی اور کا کسی کے دل پر راج اور نہیں چلتا، یہ خام خیالی ہے، یاد رکھیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ اب آپ سوچیں، وقت کا نبی، سب سے محبوب اور چہیتا نبی، تاج الرسل ہے، وہ اللہ رب العزت سے بکثرت دعا کر رہا ہے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر باقی رکھنا، ثابت رکھنا۔ اب یہی سوچے کہ اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بار بار کریں، بکثرت اور باہتمام کریں، تو ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کس حد تک کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بات بڑی پتے کی ہے اور ذہن میں اس کو رکھیے گا، ایک انسان جو نماز نہ پڑھے اس کی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک انسان نماز سے دور ہو اور اس کی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام ہو، یہ اس کی بے برکتی ہے۔ نماز کے چھوڑنے کی بے برکتی اور نحوست ہے کہ ایک انسان دعاؤں سے اپنے دامن کو جھاڑ لیتا ہے، اور ایسے انسان کی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا نبی، جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی، جو سب سے پہلے اٹھے گا، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے سفارش کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی، جسے شفاعت عظمیٰ حاصل ہے، وہ کہہ رہا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر باقی رکھنا، ثابت قدم رکھنا، ایک لمحے کے لیے وہ دائیں بائیں نہ ہونے پائے، پٹری سے اترنے نہ پائے۔ مولا اس کی لاج رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ میرے بھائی، مسند احمد اور ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اسی دعا کے تعلق سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وہ فرماتے ہیں کہ فقلت یا رسول اللہ، انس خادم رسول، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کو پڑھتے دیکھا تو میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا بک، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، وبما جئت بہ، اور جن چیزوں کو آپ لے کر کے آئے ہیں ہم اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ پر اور آپ کے ذریعہ لائی گئی شریعت پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ فہل تخاف علینا، کیا آپ کو ہمارے بارے میں اندیشہ ہے؟ سوچئے، سوال کون کر رہا ہے اور سوال کیا کر رہا ہے؟ فہل تخاف علینا، کیا آپ کو ہمارے بارے میں بھی کچھ اندیشہ ہے؟ آپ نے فرمایا، غور کیجئے، قال نعم، ہاں ہاں ہے اندیشہ، خطرات منڈلاتے رہتے ہیں، اس لیے انسان کو معمون نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنی توحید اور رب سے اپنے رشتے کی مضبوطی کی فکر اسے ہمیشہ دامنگیر ہو، اس تعلق سے وہ بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ فہل تخاف علینا قال نعم۔ میرے بھائی، اسی طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، دعوات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یدعو بها یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، کثرت سے اہتمام کی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اسی طرح سے شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میں نے پوچھا، یہ کون کہتے ہیں؟ شہر بن حوشب تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ما کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان عندکی،
جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کی وہ دعا جو آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں، اکثر دعا کیا کرتے ہیں، وہ کون سی دعا ہے؟ ما کان اکثر دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان عندکی، جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کثرت کے ساتھ کس دعا کا اہتمام کرتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو قال تو کہتی ہیں کہ کان اکثر دعائہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آپ کی وہ دعا جس کا اہتمام آپ زیادہ کرتے ہیں وہ وہی دعا ہے جو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اہتمام کرنا یہ ہماری بھی ذمہ داری ٹھہری، اور یہ دعا بتلاتی ہے کہ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عمل صالح، یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت، عبادت و بندگی پر ایک انسان کو ہمیشہ قائم بھی رہنا چاہیے، اور اس پر قائم رہنے کی اللہ سے خصوصی دعا بھی کرنی چاہیے۔ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت اور عبادت و بندگی کرتے بھی رہنا چاہیے، اور اس پر اللہ رب العزت سے بکثرت دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔